میں اس وقت لان میں چیئر پر بیٹھی پکوڑوں کے ساتھ چلی ساس کھا رہی تھی جب آن بھیا اپنے کمرے سے نکل کر میرے پاس آئے۔ بھیا پکوڑے لینا، میں نے انہیں خاموش اور گمسم پا کر فوراً کہا تھا۔ وہ میری بات پر چونکے اور پھر ایک گہری سانس لے کر سر کو نامہ ہلاتے ہوئے کچھ دھیان سے مجھے دیکھنے لگے۔ ہنی، تم کل کہیں گئی تھی کیا؟ جی؟ میں حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی اور وہ مجھے کسی الجھن میں لگے تھے۔ کل تم داؤد کے ساتھ تھی؟ ان کے سوال پر میرا رنگ ایک دم سے اڑ گیا۔ میرے ہاتھ سے پکوڑے چھوٹ کر میرے پیروں کے پاس ہری بھری گھاس پر جا گرے اور میں سن بیٹھی رہ گئی، بالکل پتھر کی طرح۔ حجاب، کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ اون بھیا اب کی بار غصے میں بولے تھے۔ ان کا لہجہ کافی خشک اور سرد محسوس ہوا، حالانکہ بھائیوں میں انہی کا رویہ ہمیشہ میرے ساتھ سب سے زیادہ اچھا اور محبت بھرا ہوتا تھا۔ وہ شاید پاپا سے بھی زیادہ میرے لاڈ اٹھاتے رہے تھے۔ اب ان کا غصہ اور سختی ایک دم سے میرے حواس گم کر گئی تھی۔ نہیں تو میں ان کے ساتھ کیوں جاؤں گی بھیا، اور وہ بھی اکیلی؟ میرے اندر نہ جانے کہاں سے اتنا حوصلہ آ گیا تھا اور میں نے بڑی ہمت سے جھوٹ بول دیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر فوراً نہ کر دی تھی۔ بس ایک ہی احساس اس پل مجھے ہوا تھا کہ میں ان کی نگاہ میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں ان کا مان توڑنا نہیں چاہ رہی تھی، وہ مان جو انہیں مجھ پر اپنی اکلوتی بہن پر تھا۔ میرے جھوٹ کے پیچھے اگر کوئی وجہ تھی تو بس یہی تھی، اور مجھے اس جھوٹ پر ہرگز کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اون بیٹے، آپ کا فون ہے؟ اون بھیا جو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، ماما کی پکار پر کچھ کہے بغیر پلٹے اور لمبے لمبے قدم بھرتے وہاں سے چلے گئے۔ میرا نہ جانے کب سے سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ پھر بہت سارے دن خیریت سے گزرے اور اسی دوران فیضان بھائی کی منگنی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ گھر میں ایک بار پھر سے خوشیاں اتر آئی تھی۔ وہ منگنی سے ایک دن پہلے کی رات تھی۔ میں اپنے دیگر کزنز کے ساتھ ڈھولک سنبھالے بیٹھی تھی اور ہم بہت سارے گانوں کی ٹانگیں توڑ رہے تھے۔ تبھی مجھے ایک پرانا مگر بہت ہی پیارا گانا یاد آیا تو اسی کی تان اڑانا شروع کر دی۔ یہ جو محفل آج سجی ہے، یہ محفل جو آج سجی ہے، اس محفل میں ہے کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ گانا گاتے ہوئے ہمارے دانت مسلسل نکل رہے تھے اور چونکہ یہ گانا پورا نہیں آتا تھا تبھی ایک ہی بول کی تکرار کرتے جا رہے تھے۔ لو آ گئے ہیں سامنے، اب دیکھ بھی لو ماشاءاللہ سے، ثنا نے ایک دم مجھے چھیڑتے ہوئے کہا، اور میں جو مگن سے انداز میں گانا گا رہی تھی اسے گھورنے لگی اور تبھی اندازہ ہوا کہ میرے علاوہ سبھی خاموش ہو چکی ہیں اور تھوڑی سی پریشان بھی۔ الجھے ہوئے انداز میں میری نگاہ ان کی نظروں کے پیچھے اٹھی تو ایک دم میرے سارے جسم کا خون سمٹ کر جیسے میرے چہرے پر آ گیا تھا، کیونکہ ابو داؤد دروازے میں کھڑے تھے اور دبی دبی مسکراہٹ سمیت میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ سوری لیڈیز، آئی تھنک میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب کیا۔ ایکچولی میں آن کی تلاش میں ادھر نکلا تھا، آپ لوگوں نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ ان کا بھاری لہجہ بہت ہی مدھم تھا۔ اپنی مسکراہٹ روکنے کے لیے انہوں نے اپنے ہونٹوں کا کونا بھی دانتوں تلے داب رکھا تھا، مگر یہ چھلکتی ہوئی مسکان گویا ان کے چہرے کے ساتھ آنکھوں کو بھی روشن کر رہی تھی۔ آج ان کا دیکھنے کا انداز ہرگز بھی ڈرانے والا نہیں تھا، مگر پھر بھی میں اتنا شرمائی کہ شرمندگی سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں ابو داؤد صاحب، آپ کی آمد تو ہمارے لیے کافی خوشی کا باعث ہے، تشریف رکھیے نا، ثنا نے کسی قدر شرارتی انداز میں کہا، اور ان سب کی سراہتی ہوئی رشک آمیز نگاہیں ابو داؤد کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ بلیک کرتا شلوار میں ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اس وقت خوبصورتی کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ نو تھینکس، میں چلتا ہوں، آپ لوگ اپنا کام جاری رکھیں۔ وہ دھیما سا مسکرائے اور واپسی کو پلٹے تھے کہ جب ثنا کی زبان ایک بار پھر پھسل گئی۔ جی اب تو جائیں گے ہی آپ، مقصد جو پورا ہو گیا آپ کا نا؟ اس کا شوخ لہجہ کافی معنی خیز تھا۔ واپسی کو پلٹتے ابو داؤد تھم سے گئے۔ کون سا مقصد؟ ان کی بڑی بڑی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور ثنا ان کے پوچھنے پر بے ساختہ ہنسی۔ ارے آپ تو جیسے جانتے ہی نہیں، ہماری کڑی کو چپکے سے جی بھر کر دیکھنے کی خواہش تھی آپ کی، اور کیا؟ ثنا کی یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی اور ساتھ ہی شرمندگی میں بھی مبتلا کر گئی تھی۔ میں نے ثنا کو گھورنا چاہا مگر وہ تو میری طرف مڑی ہی نہیں تھی۔
خواہش صرف اتنی ہی تو نہیں تھی، میں ان سے بات کرنے کا بھی طلبگار تھا، مگر ان کی پوری بات سنے بغیر لڑکیوں نے یاہو کا شور مچا کر ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ میں نے سٹ پٹا کر ابو داؤد کو دیکھا، وہ جیسے اسی لمحے کے منتظر تھے۔ مجھ سے نگاہ چار ہوتے ہی نہایت ہی دل آویزی سے مسکرائے تھے، اور میرا دل ایک دم اپنے روٹین سے ہٹ کر دھڑکا تھا، اور میرے جسم و جاں میں ایک بہت ہی اچھا سا احساس جاگا تھا۔ چند ایک مزید شوق جملوں کے تبادلے ہوئے اور پھر ابو داؤد وہاں سے چلے گئے، مگر میں اپنے دل کو بہت دیر تک مدھر سروں میں دھڑکتا ہوا محسوس کرتی رہی تھی۔ ثنا وغیرہ نے بعد میں اس حوالے سے مجھے کافی پریشان کیا، وہ ایک الگ بات تھی۔ رات تقریباً 1 بجے ہم لوگ سونے کو لیٹے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو نہ جانے کس جذبے کے تحت تکیے کے نیچے پڑا سیل فون نکال لیا۔ ابو داؤد کا میسج تھا اور میں نے کھول لیا تھا۔ میں نے کب داد کے لمحوں سے شکایت کی ہے؟ ہاں، میرا جرم ہے کہ میں نے محبت کی ہے۔ آج پھر دیکھا ہے اسے محفل میں پتھر بن کر، میرے آنکھوں سے نہیں دل سے بغاوت کی ہے۔ اسے بھول جانا کی غلطی بھی نہیں کر سکتا، ٹوٹ کر کی ہے تو صرف اس سے محبت کی ہے۔ میں نے سیل فون واپس رکھ دیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور کروٹیں بدلتے بدلتے میری آنکھ لگ ہی گئی۔ ابھی میں کچی نیند میں تھی کہ کسی احساس نے پھر آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ یہ سیل فون کی مسلسل ہوتی بیپ تھی۔ میں نے نمبر پر غور کیے بنا کال ریسیو کر دی۔ ہیلو حجاب، اتنی آسانی سے کیسے سو جاتی ہیں آپ؟ ہیلو، کون؟ ابو داؤد بات کر رہا ہوں۔ میرے سوا کسی کی اتنی ضرورت ہے کہ آپ کو سونے سے جگا سکے؟ ایک عجیب سی دھونس اور خفگی نمایاں تھی ان کی بوجھل سی آواز میں۔ میرے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ ابھی تک کیوں جاگ رہے؟ بس کیا بتاؤں، نیند نہیں آ رہی تھی مجھے۔ اچھا، کیوں؟ میں نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکتے ہوئے پوچھا۔ تم پاس نہیں ہونا اس لیے۔ وہ ایک دم اب پٹری چھوڑ کر بہک گئے تھے اور میں خاموش رہی تھی۔ حجاب، آن سے کہو نا کہ یہ پابندی ہٹا دے، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، پلیز۔ کون سی پابندی؟ میں نے کہا نا کہ میں فوراً شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا تو ٹھیک ہے، کر لے، مگر کسی اور لڑکی سے۔ میں خود بھی ایسا نہیں چاہتی اب۔ وہ مجھے پکارتے رہے کہ مگر میں نے فون آف کر دیا تھا۔ اس کے بعد گو کہ میں سو نہیں سکی، مگر میرا دماغ اس سوچ کے ساتھ ابلتا رہا تھا کہ داؤد آخر مجھے کس راستے پر چلانا چاہ رہے تھے۔ اگلے دن کافی ہنگامہ خیز تھا۔ منگنی کی یہ رسم اور تقریب بہت ہی بڑے پیمانے پر کی گئی تھی۔ جو مہمان کل رہ گئے تھے انہیں بھی آج آنا تھا، اور میرے لیے ماما نے خصوصی تیاری کی تھی۔ بیبی پنک کامدار شرارت بنایا گیا تھا میرے لیے، جس کے ساتھ جیولری میچ کر رہی تھی۔ جب میں تیار ہو کر آئی تو میری فرینڈز کے ساتھ ساتھ ابو داؤد کی فیملی بھی پہنچ چکی تھی۔ سونیا وغیرہ نے تو میری جو تعریفیں کی سو کی، مگر ابو داؤد کی بہنوں نے تو باقاعدہ میری شان میں قصیدے پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ میں کچھ شرمندہ اور شرماتی جا رہی تھی۔ آپ تو بنا سنگھار کے ہی غضب ڈھاتی ہیں بھابھی۔ ایویں تو بھائی دیوانے نہیں ہو رہے تھے آپ کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج تو آپ کے چہرے سے نگاہیں نہیں ہٹ رہی۔ داؤد کی سب سے چھوٹی بہن کا انداز سب سے ہی زیادہ والہانہ تھا۔ میں بلش ہونے لگی اور ایک جھیمتی ہوئی مسکراہٹ مستقل میرے ہونٹوں پر آ گئی۔ ابو داؤد کی رات فون پر کی گئی باتیں الگ یاد کر کے میرے چھکے چھڑوا رہی تھی۔ بھائی تو پہلے ہی پاگل ہو رہے ہیں، آج آپ کو دیکھ کر کہیں اپنے ہوش و حواس کھو نہ بیٹھے۔ وہ پھر سے شرارتی انداز میں بولی اور میں کچھ اور سرخ پڑ گئی تھی۔ ماما کچھ فاصلے پر کھڑی تھی اور مجھے بلا رہی تھی۔ مجھے خود بھی بہانہ چاہیے تھا جان چھڑانے کا، تبھی جلدی سے داؤد کی بہن سے ایکسکیوز کرتی میں ماما کی طرف آ گئی۔ بیٹے، میں نے جو جیولری باکس تمہیں تھمایا تھا ثانیہ کے لیے وہ لے آ، گاڑی تیار ہے، بس ہم نکل رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سب چیزیں بھول جائیں۔ اوکے ماما، میں نے فیضی بھائی کے کمرے میں ان کے وارڈ روم میں رکھ دیا تھا، بس ابھی لے کر آتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ جلدی کرو، ماما پرسکون ہو کر بولی اور کسی اور طرف چلی گئی، اور میں اپنا لباس سنبھالتے ہوئے اوپر والی منزل کی سیڑھیاں چڑھ کر فیضان بھائی کے کمرے میں آ گئی۔ فیضی بھائی اس وقت پارلر گئے ہوئے تھے اور میں جانتی تھی، تبھی ناک کیے بنا ان کے کمرے کا دروازہ کھولا
اوپر کی منزل پر مہمان نہ ہونے کے برابر تھے اور یہاں نسبتاً تاریکی اور سناٹے کا بھی راج تھا۔ میں نے اندر قدم رکھنے کے بعد لائٹس آن کی تھی اور پھر آگے بڑھ کر وارڈروب کھولی تھی۔ لاکر کی چابی مجھے دراز سے مل گئی تھی۔ لاکر سے جیولری باکس نکالتے ہوئے میں نے دروازے پر آہٹ محسوس کی مگر دھیان نہ دیا۔ باکس نکال کر میں نے لاکر کو پھر سے لاک لگایا اور چابی دوبارہ دراز میں ڈال دی۔ جیولری باکس سنبھالے میں اپنے دھیان میں پلٹی اور کسی فولادی وجود سے ٹکرا گئی۔ میں نے گھبرا کر سر اونچا کیا تو ابو داؤد میرے بے حد قریب کھڑے تھے۔ میرا دل ایک دم اچھل کر حلق میں آ گیا کہ یہ کہاں سے آ گیا اس وقت۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر وارڈروب میری پشت پر تھی اور میری یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ میری بدحواسی میں کچھ اور اضافہ ہوا اور کچھ کہے بنا میں نے دونوں ہاتھوں کے دباؤ سے انہیں پیچھے دھکیلنا چاہا تو انہوں نے خطرناک تیوروں کے ساتھ مجھے وحشت بھرے انداز میں اپنے باہوں میں جگڑ لیا۔ کیا کہی تھی تم رات میں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ بولو، یہی کہا تھا تم نے نا؟ ہاؤ ڈیئر یو۔ ان پر جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ وہ شاید اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ میری وہ کلائی جو ان کے ہاتھ میں تھی ان کی جنونی کیفیت اور دباؤ کے باعث ٹوٹتی چوڑیوں سے لہو لہان ہو گئی تھی مگر شاید انہیں احساس تک نہیں تھا۔ وہ اسی غصے میں بپھرے ہوئے مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ نہیں، میں نے چھوڑنے کا تو نہیں کہا تھا، میں نے کہا تھا کسی اور سے شادی کر لیں۔ بے ساختہ میں سسک اٹھی تھی اور آنسو پلکوں سے پھسل کر میرے چہرے پر بے بسی کی تصویر بن گئے تھے مگر انہیں میری حالت پر کوئی رحم نہ آیا۔ مجھے نہایت بے دردی سے جھنجھوڑا اور اسی مجنونہ انداز میں بولے، ہاں تو ایک ہی بات ہوئی یہ نا، معافی مانگو مجھ سے اور بتاؤ کہو گی آئندہ ایسی بات؟ انہوں نے آنکھیں نکال کر سرخ چہرے کے ساتھ مجھ سے کہا تو میں کچھ اور شدت سے رو پڑی۔ نہیں کہوں گی، کبھی نہیں کہوں گی، لیکن مجھے چھوڑیں اور یہاں سے چلے جائیں پلیز۔ اون بھائی اپنے کمرے میں ہے، ابھی اگر وہ آ گئے تو؟ ہاں تو کیا؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں ڈرتا ہوں اس سے؟ وہ سام کی طرح پھنکارے اور میں ڈر کر انہیں ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ اور اچھا ہے نا کہ وہ دیکھ لے اور پھر اپنی فضول سی ضد سے باز آ جائے گا۔ جلدی شادی ہو جائے گی ہماری، بلکہ آؤ میں تمہیں اس کے سامنے لے کر جاتا ہوں، تم کہو گی نا اس سے کہ تم بھی خود یہ چاہتی ہو۔ وہ یقیناً اپنے حواسوں میں نہیں تھے۔ انہوں نے نہایت جارحانہ انداز میں مجھے اپنی طرف کھینچا اور باہر کی طرف لپکے۔ میں تو ایک دم ڈر گئی تھی۔ خوف میرے ہوش و حواس کو سلب کرنے لگا۔ پاگل ہو گئے کیا آپ ابو داؤد؟ چھوڑے مجھے، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ فضول بات کرنے کی۔ میرے بھی برداشت جواب دے گئی تھی۔ میں دبے ہوئے انداز میں چیخ پڑی اور پوری طاقت لگا کر اپنا ہاتھ ان سے چھڑوا لیا۔ انہوں نے رک کر مجھے دیکھا اور کچھ دیر یوں ہی دیکھتے رہے اور پھر بوجھل سی آواز میں بولے، یہ تم اس لیے کہہ رہی نا حجاب کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اب میں جواب میں کیا کہتی؟ ایک گہری سانس بھر کر اپنی نگاہیں بدل لی اور وہ تو جیسے ڈھہ سے گئے تھے۔ شاید تم مجھ سے کبھی محبت نہ کرو یا شاید تم مجھے کبھی نہ ملو۔ ان کی آواز کچھ اور بوجھل ہو گئی تھی اور آنکھوں سے جیسے لہو چھلکنے لگا مگر مجھے ان پر رحم آنے کے بجائے غصہ آ رہا تھا۔ عجیب انسان تھا یہ آدمی، دیوانہ سنکی کہیں کا۔ میرا تو دماغ چٹکنے لگا تھا۔ تو آپ نے اپنی حرکتیں دیکھی ہیں؟ ایسے انسان کو تو واقعی کچھ نہیں ملنا چاہیے، میں نے کسی قدر غصے میں کہا اور جیولری باکس جو نیچے کارپٹ پر گر گیا تھا جھپٹ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ ابھی مجھے کسی کی نظروں میں آنے سے پہلے اپنا حولیہ بھی سنوارنا تھا جو اس پاگل شخص کی وجہ سے کافی خراب ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد میں بہت الجھ گئی تھی۔ ابو داؤد مجھے بالکل بھی نارمل انسان نہیں لگے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایسی صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خاموشی سے آنے والے وقت کے تیور دیکھوں یا پھر ماما کو سب کچھ بتا کر اس سلسلے کو ختم کر ڈالوں۔ ابو داؤد کے لیے میرا دل ہمیشہ خاموش رہا تھا۔ میں نے جب بھی اپنے دل سے پوچھا تو اس نے چپ سادے رکھی۔ میں ان کے لیے نارمل فیلنگز رکھتی تھی۔ مجھے ان سے ہرگز کوئی جنونی محبت نہیں تھی۔ جس تعلق کے ساتھ وہ میری زندگی میں شامل ہوئے تھے وہ امپورٹنٹ تھا میرے لیے مگر ان کی حرکتیں ہرگز بھی برداشت کرنے والی نہیں تھی۔ یہ میری ساری زندگی کا مسئلہ تھا اور میں ساری عمر برباد کرنے کے حق میں بالکل نہیں تھی۔ یہ فیض بھائی کے منگنے سے 2 دن کی بعد کی بات تھی جب ان کے حوالے سے ایک اور خبر نے مجھے کافی حیران کر دیا۔ ابو داؤد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ میں ان سے جتنا بھی خفا سہی مگر اس خبر نے مجھے شدید ذہنی دھچکا پہنچایا تھا۔ ماما اور پاپا تو اطلاع ملتے ہی بھاگتے ہوئے ہاسپٹل کی طرف پہنچے تھے۔ چاروں بھائی گھر پر نہیں تھے اور پیچھے میں رہ گئی تھی اکیلی، پریشان۔
منگنی کی اور اس سے اگلی رات بھی ابو داؤد مجھ سے مسلسل کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے. سوری کے کئی میسیجز بھی کر ڈالے مگر میں نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا. میں اس میٹر کو سنجیدگی سے لینا چاہتی تھی مگر اب یہ سنجیدگی پریشانی اور فکر میں ڈھل چکی تھی. نہ جانے مجھے کیوں لگ رہا تھا کہ ابو داؤد کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کا گہرا تعلق میری وجہ سے ہے. آج صبح انہوں نے ایک لاسٹ میسج کیا تھا جسے میں نے لاپرواہی سے دیکھا تھا اور انہوں نے لکھا تھا کہ حجاب اگر تم نہ مانی تو میں زندگی سے روٹھ جاؤں گا. تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی تصور نہیں. مان جاؤ حجاب ورنہ تم پچھتاؤ گی. تب تو میں نے سر جھٹک دیا. مجھے لگا جیسے میرے انتظار سے تھک کر اس جنونی انسان نے ہمت ہار دی ہو. میرا دل ایک دم سے گھبرانے لگا. کچھ اور نہ سوچا تو میں نے سیل فون پر ماما سے کانٹیکٹ کر لیا تھا. آپ پہنچ گئی ماما ہاسپٹل؟ ہاں بیٹا پہنچ گئی. ابو داؤد کیسے ہیں؟ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ تھا میری آواز پریشانی میں گھری ہوئی ہے. بس دعا کرو بیٹے، آئی سی یو میں ہے ابھی تو. ماما کی آواز میں مجھے بھیگی ہوئی محسوس ہوئی تھی اور نہ جانے کیوں میری آنکھیں بھیگتی چلے گی. زندگی کے احساس، جوش اور امنگوں سے بھرپور وہ انسان جو میری نگاہوں کے سامنے رہا تھا اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا. پتہ نہیں زندگی یہ بازی جیتتی بھی ہے یا نہیں. میں بے دم سی ہو کر وہیں بیٹھ گئی. اب مجھ میں اتنی ہمت باقی نہ بچی تھی کہ ماما سے کچھ اور سوال کرتی. سیل فون میرے ہاتھ میں تھا اور آنسو قطرہ قطرہ میری آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے. کیا میں ایک ایسے انسان کے لیے رو رہی تھی جو مجھے پیارا نہیں تھا؟ میں ایسے شخص کے لیے رو رہی تھی جو اپنی دیوانگی اور پاگل پن سمیت مجھے بے حد اپنا سا محسوس ہو رہا تھا. وہ ساری رات میں نے جاگ کر اور شدید پریشانی میں گزاری تھی. لمحہ لمحہ دعائیں میرے لبوں پر مچلتی رہی. میں اس مالک کے دو جہاں کے سامنے گڑ گڑاتی رہی تھی. ایک موقع کی خواہش مند ہوتی رہی تھی. بس ایک موقع، اور پھر اس کے بعد میں ابو داؤد کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی. اور وہ جو اپنی محبت میں اس قدر بڑھ گیا تھا کہ مجھے کھونے کے تصور سے اپنی زندگی سے منہ موڑ رہا تھا. اگلی صبح میری بہت بوجھل تھی. فضا میں پرندوں کے نغمے بھی جیسے ڈرے ہوئے تھے. میرا کالج جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. ساری رات جاگنے کے بعد سے طبیعت بھی کافی خراب تھی. میں کمرے سے باہر آئی تو ماما کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی مگر ان کے انداز میں ہمیشہ والا سکون نہیں تھا. حجاب بیٹے، کیا تم جاؤ گی ابو داؤد کو دیکھنے ہاسپٹل؟ ماما نے مجھے دیکھ کر پوچھا اور میں کچھ کہے بغیر سر جھکائے کھڑی رہی. تم تیار ہو جانا، اون کہہ رہا تھا کہ تمہیں جانا چاہیے. کب جانا ہے ماما؟ میں بولی تو میرے منہ سے بھرائی ہوئی آواز نکلی تھی. ماما نے ہاتھ رو کر مجھے پلٹ کر دیکھا اور پھر کچھ کہے بنا مجھے ساتھ لگا کر تھپکا تھا. ریلیکس بیٹا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ماما میرا دل بہت گھبرا رہا ہے. اگر کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی. میں ان کے کندھے پر آنکھیں رگڑتے ہوئے رو پڑی تھی. ریلیکس میری جان، اللہ بہتر کرے گا. میں نے بہت دعائیں مانگی ہیں. کتنی دیر وہ مجھے تھپک کر تسلی دیتی رہی اور پھر بولی، اچھا یہ ٹرے لے جاؤ، اپنے بھائیوں کو ناشتے پر بلاؤ اور خود بھی کچھ کھا لینا، اس کے بعد ہاسپٹل چلتے ہیں. مجھ سے نہیں کھایا جائے گا ماما پلیز. میں نے آنسو پہنچتے ہوئے دل گیری سے جواب دیا اور اسی پل اون بھائی گلا کھنکارتے ہوئے اندر آگے. ہنی بیٹے، اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں. خدا اپنے بندوں کو ان کی برداشت سے بڑھ کر نہیں آزماتا. اور میں ان کے جواب میں کچھ کہے بنا پل کے جھپک کر آنسو روکتی رہی. چلو آؤ، میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھانا کھلاؤں گا اور پھر ہاسپٹل چلیں گے. اون بھائی نے مجھے اپنی مہربانی کی آغوش میں سمیٹ لیا اور پھر واقعی مجھے نوالے بنا کر کھلاتے رہے تھے. بی بریو مائی لٹل گرل. انہوں نے میرا سر تھپکا مگر میرا کنٹرول ایک بار پھر خود سے ختم ہو گیا. بھائی وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ انشاءاللہ، انہوں نے یقین سے کہا اور میرا گال سہلاتے ہوئے اٹھ کر تیار ہونے چلے گئے. ہم لوگ ہاسپٹل پہنچے تو ہمارے لیے ایک اچھی خبر تھی. ابو داؤد کو کچھ دیر پہلے ہی ہوش آیا تھا اور میرا چہرہ ایک دم کھل اٹھا تھا. کیا ہم مل سکتے ہیں ان سے؟ اون بھیا کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے کچھ دیر ویٹ کرنے کو کہا. ماما مجھے ساتھ لیے کوریڈور کے صوفے پر جا بیٹھی اور تقریباً پونے گھنٹے کے بعد ہمیں ابو داؤد سے ملنے کی اجازت ملی. سب سے پہلے ماما، پاپا اور اون بھیا اندر گئے تھے. اس کے بعد میری باری آئی تھی. آپ بھی ساتھ چلیے نا ماما. مجھے اکیلے اندر جاتے اور وہ بھی اون بھیا اور پاپا کی موجودگی میں عجیب سی جھجک محسوس ہوئی تھی. نہیں بیٹا آپ جاؤ، ریلیکس. انہوں نے نرمی سے میرا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا اور میں نے کترائے ہوئے انداز میں نگاہ اٹھائی.
اون بھائی لمبے قدم بھرتے کوریڈور کے موڑ سے غائب ہو گئے تھے۔ میں نے گہری سانس کھینچی اور بوجھل قدموں سے ادھ کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ سامنے بیڈ پر ابو داؤد لیٹے ہوئے تھے، سینے تک سفید چادر اوڑے ہوئے۔ ان کی گردن اور کندھے کا جو حصہ چادر سے باہر تھا وہ سفید پٹیوں میں جکڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چہرے کی رنگت ایک دم زرد ہو رہی تھی، یوں جیسے جسم کا سارا خون کھینچ کر نکال لیا گیا ہو۔ ان کی آنکھیں بھی بند تھی۔ ان کی حالت میرے ضبط کا کڑا امتحان ثابت ہوئی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنے آنسو روکتی میں وہیں کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ میں آگے بڑھتی اور ان سے بات کرتی۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی بیتی تھی کہ تبھی ان کے کراہنے کی آواز پر میں چونکی۔ وہ بے چینی کی کیفیت میں سر کو تکیے پر دائیں بائیں مار رہے تھے۔ میں تڑپ کر جلدی سے ان کے پاس آئی۔ ابو داؤد، داؤد آنکھیں کھولے، میری طرف دیکھیں، یہ کیا حالت بنا لی آپ نے؟ ان کے چہرے اپنے ہاتھوں میں لے کر میں ان کے اوپر جھکی تھی۔ انہوں نے چونک کر آنکھیں کھولی اور کچھ دیر مجھے یوں ہی دیکھے گئے۔ ان کی زندگی کے احساس سے دور آنکھوں میں شناسائی کا کوئی رنگ نہ پا کر میرے آنسوں میں شدت آ گئی۔ میں حجاب ہوں ابو داؤد، آپ کی حجاب، مجھے معاف کر دیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے نا؟ گہرے دکھ سے دوچار ہوتے میں زور زور سے رونے لگی۔ حجاب؟ وہ کراہتے ہوئے میرا ہاتھ تھام کر بولے، تم مجھ سے خفا ہو نا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوں، بس آپ ٹھیک ہو جائیں ابو داؤد۔ میں نے روتے ہونے یقین دلایا۔ وہ کچھ دیر غیر یقینی سے مجھے دیکھتے رہے اور پھر شاید پتہ نہیں کس احساس کے تحت میرے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ تھینکس حجاب، اینڈ آئی لو یو فار ایور، انہوں نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور میں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ پھر اس کے بعد جب تک ابو داؤد ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں ہو گئے، ماما مجھے باقاعدگی سے اپنے ساتھ ان کی عیادت کے لیے لے کر جاتی رہی۔ ابو داؤد بہت تیزی سے امپروو کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی مجھے ہی تھی۔ ان گزرے ہوئے چند دنوں میں ابو داؤد کے بہت تیزی سے نزدیک آئی تھی۔ ابو داؤد کا رویہ بھی کافی اچھا تھا۔ اس روز کیا ہوا تھا؟ میں ابو داؤد کو سوپ پلا رہی تھی جب میں نے اچانک ان سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ سوچ مجھے ہر وقت پریشان رکھتی تھی۔ ذرا سی مزاج کے خلاف بات ہوئی اور اپنی جان کے در پہ ہو گئے، یہ تو کوئی بہادری یا انسانی تو نہیں تھی۔ کس روز حجاب؟ وہ اچھے خاصے گمسم انداز میں بولے، جس روز ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ کا، بلکہ آپ نے خود کیا تھا اپنا ایکسیڈنٹ۔ ابو داؤد مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا خطرناک کام کیوں کیا؟ میرے سوال پر وہ عجیب سے انداز میں مسکرائے اور پھر اپنی سرخ آنکھیں میرے چہرے پر ٹکا دی۔ بس میں تمہیں کھو کر زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ان کے لہجے میں وہی جنونی کیفیت تھی۔ ہاتھوں میں کہیں کھوئی تو نہیں تھی؟ یہ دیکھیں، یہ رنگ اسی بات کی علامت ہے کہ میں آپ کو سونپ دی گئی ہوں۔ میں نے اپنی انگوٹھی سے سجے ہاتھ کو ان کی آنکھوں کے آگے لہراتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتی ہو حجاب کہ میں صرف تمہارا جسم حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ میں تمہاری محبت، تمہارا اعتماد بھی چاہتا ہوں حجاب، جو تم میں مجھ پر نہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک دم وہ غصے سے بولے تھے اور میں نے جواب میں سکون سے انہیں دیکھا اور سر کو ہاں میں ہلایا۔ ہاں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ انہیں شاید مجھ سے اس جواب کی توقع نہیں تھی، تبھی وہ مجھے دیکھنے لگے تو میں نے کہا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں ابو داؤد، آپ غلط کہہ بھی رہے ہیں۔ اب مجھے اس اعتراف میں کوئی مسئلہ نہیں کہ میں بھی آپ سے محبت کرنے لگی ہوں۔ آپ کا یہ منہ زور جذبہ جو بے حد سرکشی لیے ہوئے تھا، بفر ہوئے بے قرار سمندر کی طرح مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے ہی گیا ہے۔ میں نے اپنی بے نیازی، لا تعلقی، عورت کے وقار کے جو چھوٹے پتھر اس بہاؤ کو روکنے کے لیے پھینکے تھے، وہ حقیق کنکر کی طرح اس کی شدت کے آگے دم توڑ چکے ہیں۔ میں کسی بھی طرح خود کو آپ کی محبت سے محفوظ نہیں رکھ سکی ابو داؤد۔ میں اس اعتراف کے ساتھ بے تحاشا آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ ابو داؤد نے مجھے کتنی دیر خاموش نظروں سے دیکھا اور پھر اپنی ہاتھ سے میرے گال کو چھوا اور کسی قدر خفگی سے بولے، میں کیسے یقین کر لوں حجاب، تمہارے یہ آنسو؟ ان کی بات پر میں آہستہ سے مسکرا دی۔ ہاں، تو آنسو صرف دکھ کے لیے تو نہیں ہوتے نا ابو داؤد، یہ خوشی کے موقع پر بھی بہتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ مجھے آپ کا ساتھ لوٹا دیا اس نے۔ وہ کچھ دیر مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے رہے اور پھر آہستہ سے مسکرا دیے، اور اب ان کی مسکراہٹ زندگی سے بھرپور تھی۔ میں نے ابو داؤد کی بیماری کے دوران جو بات شدت سے نوٹ کی وہ اون بھیا کی پریشانی تھی۔ ان کا رویہ کبھی کبھار تو مجھے بہت الجھا دیا کرتا تھا۔ میں نے اکثر یہ بات محسوس کی تھی کہ بھیا کو میرا ابو داؤد سے ملنا پسند نہیں۔ بھیا میرے کافی براڈ مائنڈڈ تھے
اور کبھی انہوں نے بھی بے جا پابندیاں نہیں لگائی تھی مجھ پر۔ پھر ابو داؤد والا پروپوزل بھی انہی کی 100% مرضی پر قبول کیا گیا تھا۔ ابو داؤد اون بھیا کے ہی کلوز فرینڈ تھے، اس کے باوجود بھیا کا رویہ مجھے کافی الجھا رہا تھا۔ جس روز ابو داؤد ڈسچارج ہوئے تو بھیا نے ماما سے صاف لفظوں میں کہہ دیا، اگر آپ اس سے ملنے چاہیں تو حجاب کو لے جانے کی ضرورت نہیں، اچھا نہیں لگتا ماما۔ اور ماما نے پتہ نہیں کس حد تک دھیان دیا تھا، مگر میں کچھ شرمندہ ہو گئی تھی۔ یہ بھیا کے ہی آرڈر تھا کہ اس کے بعد ماما نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا نہیں کہا تھا۔ میری بس فون پر ہی ابو داؤد سے بات ہو رہی تھی اور ابو داؤد مجھ سے ملنے کو بے چین تھے۔ رات پھر فون پر انہوں نے مجھ سے ملنے کے لیے کہا، تم کیوں نہیں آتی ہو حجاب؟ میں آؤں گی نا، تھوڑا اسٹڈی میں بیزی ہوں۔ میں نے فوراً بہانہ کیا، مگر انہیں بہلانا آسان تو نہیں تھا۔ کیا تمہاری اسٹڈیز مجھ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ایسی بات نہیں ہے ابو داؤد، میں آؤں گی، ریلیکس۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہیں کسی نے منع تو نہیں کیا نا حجاب؟ وہ جیسے چونک کر بولے اور میں بہت محتاط ہوگی۔ نہیں تو ایسا کون کرے گا بھلا؟ اون بھائی اور ماما مجھے خود آپ کے پاس لاتے رہے نا۔ یہ تو ہے۔ ان کی آواز میں الجھن تھی۔ پھر یہ ان کا اصرار ہی تھا کہ اگلے روز میں کالج سے کلاس چھوڑ کر ان سے ملنے چلی آئی۔ پہلے تو مجھے اپنے سامنے پا کر انہیں جیسے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ پھر وہ خوشی اور مسرت سے بے قابو ہو کر ایک دم اٹھ بیٹھے، مگر ایسا کرنے پر ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں ایک دم کندھوں سے تھام لیا تھا۔ کیا کرتے ہیں آپ ابو داؤد؟ آپ کے زخم ابھی بھی کچے ہیں۔ مجھے یقین تو کرنے دو حجاب کہ تم خود چل کر میرے پاس آئی ہو، وہ درد سے کراہتے ہوئے بولے، اور میں نے نم ناک آنکھوں سے انہیں دیکھا اور ان کے کندھے پر دباؤ ڈالا اور پھر انہیں پھر سے تکیے کے سہارے واپس لٹا دیا۔ وہ مسلسل مجھ پر نگاہیں فوکس کیے ہوئے تھے اور ان نگاہوں میں ایک ناقابل فہم کیفیت تھی۔ تم مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا حجاب؟ میں آہستگی اور نرمی سے مسکرا دی اور کہا، میں تو آپ کے پاس ہوں نا، یہاں میرے قریب آؤ حجاب۔ انہوں نے اپنے پاس کا اشارہ کیا تو میں جھجک سی گئی۔ میں یہاں ٹھیک ہوں نا، آپ کے سامنے ہوں بالکل۔ تمہیں اب بھی مجھ پر اعتبار نہیں ہے نا؟ وہ پھر سے کچھ وحشی زدہ سے چیخے اور میں بوکھلا اٹھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ابو داؤد، لیکن مذہب نے کچھ پابندیاں بھی تو مقرر کی ہیں نا۔ ٹھیک ہے، پھر ہم ابھی اور اسی وقت شادی کرتے ہیں۔ وہ ابھی بھی اسی کیفیت کے حصار میں تھے جو مجھے ڈرا دیا کرتی تھی۔ ابو داؤد، ہماری شادی تو ہونی ہے نا، آپ پریشان مت ہوں پلیز۔ کب ہوگی ہماری شادی؟ ہاں، شاید اون کبھی بھی ایسا نہ چاہے۔ ان کی وحشت بڑھنے لگی تو میں نے کہا، آپ ایسا سوچتے بھی کیوں ہیں ابو داؤد؟ بھائی کے نزدیک ہماری خوشی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیا میں تمہاری خوشی ہوں؟ وہ کسی ننھے بچے کی طرح بولے اور میں بے سخت مسکرا دی۔ کیا آپ کو ابھی بھی شک ہے اس بات پر؟ انہوں نے کچھ دیر جانچتی برکتی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر نہ جانے کیا ہوا کہ اپنے ہاتھ میں پکڑے میرے ہاتھ کو انہوں نے اچانک جھٹکا دیا اور مجھے اپنے پہلو میں کھینچ لیا۔ میرے لیے یہ حملہ بالکل غیر متوقع اور شدید تھا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتی، انہوں نے مجھے اپنے بازو کے حصار میں قید کر لیا تھا۔ وہ بہت ہی جوش اور خوشی سے مجھے چھو رہے تھے۔ حجاب، مجھے لگ رہا ہے کہ آج میں جیت گیا، آج میں نے تمہارے دل کو فتح کر لیا، اور یہ کوئی معمولی کامیابی تو نہیں ہے نا؟ ان کی بات پر میں نے ایک گہری سانس کھینچی اور خود کو ان سے چھڑوانا چاہا، مگر چھڑوانے کی کوشش میں مزید الجھنے لگی۔ تمہیں پتا ہے حجاب، میں نے کبھی کسی کو دوست نہیں بنا پایا۔ مجھے ایسے دوست کی ضرورت تھی جو مجھے سمجھ سکے، میرے اتنا قریب ہو کہ بارش میں چل رہا ہوں، میرا چہرہ پانی سے تر ہو مگر وہ میرے آنسوؤں کو پہچان لے، میرے مسکراتے چہرے کی آڑ میں چھپے غم کو دیکھ لے، میرے خاموشی کے پیچھے بولتے لفظوں کو سن سکے اور میرے غصے میں چھپی میری محبت کو پا سکے۔ اور میں خوش ہوں حجاب کہ مجھے ایسا دوست مل گیا ہے، کیونکہ مجھے تم مل گئی۔ ایک بار پھر وہ اپنے اسی ٹون میں واپس چلے گئے تھے اور ایک بار پھر وہ مجھے بے بس بھی کر چکے تھے۔ میں اتنا گھبرا گئی کہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ سکی کہ میں اس موقع پر کیا کروں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بہتر کر پاتی، وہ ہوا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے تو میں کچھ سمجھ نہیں پائی تھی، مگر جب ایک کے بعد دیگر فلش لائٹیں چمکی اور کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو تب میں تڑپ کر ابو داؤد سے الگ ہوئی۔ ابو داؤد خود بھی چونک کر اٹھے تھے، مگر مجھے تو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ ولید بھائی ہاتھ میں کیمرہ لیے بڑی مکاری سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ویری نائس اینڈ امیزنگ۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ میں یہاں
عیادت کو آؤں گا اور ایسی انٹرٹینمنٹ سے بھی کو دیکھنے کا بھی موقع ملے گا. ویل ڈن. وہ طنزیہ اور کاٹدار لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر بولے اور ان کی آنکھوں سے جیسے شعلے لپک رہے تھے. شٹ اپ, تم یہاں کیسے آئے؟ ابو داؤد سنبھل کر پوری قوت سے دھاڑے, مگر ولید بھائی بھی ان سے ڈرے نہیں تھے. ہمارا تعارف تو یہ حجاب بی بی کروائیں گی. اگر یہ اب مجھے پہچاننے سے انکاری نہ ہوئی, ویسے کیسے کیسے معصوم چہروں سے نقاب اتر رہے ہیں, خدا معاف کرے. ولید بھائی کے لہجے میں حقارت تھی اور میں ابھی تک سکتے میں تھی. ولید بھائی میرے سیکنڈ کزن تھے. ابو داؤد سے پہلے ان کے ہاں سے میرا پروپوزل آ چکا تھا, مگر پاپا نے انکار کر دیا تھا. مگر اس وقت جس قسم کی آکورڈ سچویشن تھی, وہ مجھے زمین میں گڑنے پر اکسا رہی تھی. معاف کیجیے گا کہ آپ دونوں کی اجازت کے بغیر میں نے یہ پکچر لے لی. میں تو اپنے بھتیجے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے کیمرے میں ریل ڈلوا کر لے جا رہا تھا, مگر اندازہ نہیں تھا کہ اتنے حسین اور یادگار لمحے بھی محفوظ کرنے کا موقع ملے گا. وہ خباثت سے بولے اور پلٹ کر جانے لگے, مگر ابو داؤد نے بڑی مشکل سے اٹھتے ہوئے ان کے شرٹ کا کالر پیچھے سے پکڑ کر زوردار انداز میں جھٹکا دیا. کیمرہ رکھ تو یہاں. ان کا انداز کافی خطرناک تھا اور میں پھٹی پھٹی آنکھیں لیے انہیں دیکھ رہی تھی. یہ اتنا آسان کام بھی نہیں. یہ بات بھول جاؤ ہیرو کہ تم یہ جیت لو گے. میرے اٹھے ہوئے چند ہاتھ تمہیں ابھی لہو لہان کر دیں گے. اپنی پھٹیچر حالت کو بھولو مت. ولید بھائی پھنکار کر بولے اور ابو داؤد کا ہاتھ گھوما اور ولید کے چہرے پر جا پڑا. اس کے بعد اگلے چند لمحے بے حد سنسنی خیز تھے. ابو داؤد اور ولید بھائی کے درمیان زبردست قسم کا جھگڑا شروع ہو چکا تھا. ولید بھائی کا پلڑا بھاری رہا اور ابو داؤد ان سے کافی پٹ گئے تھے. تھوڑی دیر میں وہ تھک کر ہانپ رہے تھے, جبکہ ولید بھائی فاتحانہ اور جتاتی نظر سے مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے اپنے کیمرے سے میں وہاں سے جا چکے تھے. ایک دم ہی میرا رنگ اڑا تھا اور حالت میری ایسی تھی کہ کسی بھی البی میں بے ہوش ہو کر گر جانا تھا. ابو داؤد نے افسوس بھری نظروں سے مجھے دیکھا تو میں بے ساختہ سے سک اٹھی. یہ بالکل اچھا نہیں ہوا ابو داؤد, بالکل بھی اچھا نہیں ہوا. آئی ایم سوری, میں کچھ نہیں کر سکا, میں زخمی تھا حجاب. وہ کافی شرمندہ نظر آنے لگے اور اسی پل وہ اپنی تکلیف کو بھی جیسے بھول چکے تھے. آپ نے کسی ملازم کو بھی نہیں پکارا؟ کم از کم وہ فضول تصویریں تو ساتھ نہ لے کر جاتے. اس پل مجھے چھری سے بھی گلا کاٹنے سے زیادہ تکلیف کا احساس ہو رہا تھا. تمہاری وجہ سے میں نے سارے ملازموں کو احتیاطاً سرونٹ کوارٹرز میں بھیج دیا تھا. ان کی وضاحت کو میں دھیان سے سن نہ سکی. خوف نے میرے اندر پنجے گاڑنے شروع کر دیے تھے. جو کچھ ہوا تھا وہ بہت غلط تھا, مگر جو اس کا نتیجہ نکلنا تھا وہ اس سے کہیں بڑھ کر شدید ہوتا, اور اس کے بعد میں وہاں رک نہ سکی. ابو داؤد نے مجھے تسلیاں دلاسے دی, مگر یہ تسلیاں میرے اندر آنے والے خوف کو ختم نہیں کر سکی تھی. اگلے 3-4 دن خیریت سے گزرے تھے, مگر حقیقتاً خوف زدہ کرنے والے تھے. ولی بھائی کی فطرت سے میں خوب آگاہ تھی. وہ کبھی بھی کمینگی دکھانے سے باز نہیں رہ سکتے تھے. وہ رشتہ نہ ملنے پر پہلے ہی جلے بیٹھے تھے, اور اب تو انہیں بہت اچھا موقع ملا تھا مجھ سے بدلہ لینے کا. ہر پل میرا جیسے گانٹوں پر گزر رہا تھا. ابو داؤد کی جذباتیت اور جلد بازی نے ہمیشہ مجھے ڈسٹرب ہی کیا تھا, اور غلط کام کے ہمیشہ غلط رزلٹ تو نکلا کرتے ہیں نا. میری غلطی یہ تھی کہ میں ان سے ملنے چلی گئی. ابو داؤد نے بھی پچھلے کئی دنوں سے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا, اور میں خود بھی ایسا نہیں چاہ رہی تھی, مگر ان سے معلوم بھی کرنا تھا کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالا ہے. میں نے سوچا کہ فون پر بات کر لوں, مگر پھر پیٹ میں ہونے والی شدید درد نے مجھے بتایا کہ میں پچھلے کئی دنوں سے کھانے پینے میں غفلت کر رہی ہوں. اس مسئلے میں الجھ کر میں بہت ضروری کام بھول چکی تھی. فون کا کام بات پر ٹالتے ہوئے میں کچن میں آ گئی. اس پر آدھی رات کا وقت تھا. کھانا ہم 9 بجے کھایا کرتے تھے, مگر آج بھی میں نے کھانے کو صرف سونگا ہی تھا. بھائیوں سمیت ماما پاپا اپنے کمروں میں جا چکے تھے. زبیدہ اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی. میں بنا آہٹ کیے کچن میں آ گئی. میں نے چائے کا پانی رکھ کر فریج کھولی. شامی کباب اور بریانی نکال کر اوون میں گرم کرنے کو رکھنے کے بعد میں نے فریج سے پیپسی کا 10 پیک نکالا اور سیلڈ کے ساتھ رائتا بھی نکال لیا. جب تک میں نے کھانا کھایا چائے تیار ہو چکی تھی. چائے چھان کر مگ میں نکالنے کے بعد میں نے برتن سمیٹ کر یوں ہی رکھ دیے. کمرے میں آ کر پہلے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا اور پھر سیل فون اٹھا کر ابو داؤد کا نمبر ڈائل کیا. نمبر آف تھا. میں تو اور پریشان ہوگی. کئی بار ٹرائی کرنے کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو میں ایک دم روحانسی ہوگی. اس رات میں ایک بار بھی نہیں سو سکی تھی. اگلے دن بھی بار بار میں نے ابو داؤد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, مگر رابطہ نہیں ہو پایا. اب تو میری فکر ڈبل ہو گئی تھی. وہ خیریت سے ہوں اللہ کرے. میں دل سے دعائیں کر رہی تھی اور امامہ سے پوچھ بھی نہیں پا رہی تھی.
میں نے اگلے دن ان کے ہاں جانے کا ارادہ کر لیا تھا، یہ جانے بنا، یہ سوچے بنا کہ میں ایک بار پھر ایک غلط حرکت کرنے والی ہوں۔ مگر اگلے روز میں پھر نہ جا سکی۔ حالانکہ میرا ارادہ کالج سے واپسی پر جانے کا تھا، مگر بالکل غیر متوقع طور پر اون بھیا نے کالج سے واپسی پر مجھے پک اپ کر لیا۔ کیا بات ہے حجاب، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ میں واقعی پریشان ہو بھی گئی تھی اپنا پروگرام چوپٹ ہو جانے پر، مگر اس پل اون بھیا کے پوچھنے پر نے مجھے گڑبڑا کر رکھ دیا۔ نہیں بھائی، ایسا تو کچھ نہیں۔ میں نے گہری سانس بھر کر ان کی تسلی کرانا چاہی، مگر شاید نہیں کر پائی تھی۔ انہوں نے غور سے مجھے دیکھا اور پھر بولے، ہنی بیٹا، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، لڑکیوں کی عزت آب گینوں کی طرح نازک ہوتی ہے۔ ذرا سی احتیاط سے اگر ٹھیس پہنچ جائے نا تو پھر کوشش کے باوجود دراڑیں بھرا نہیں کرتی۔ ان کی بات سن کر میں ایک دم ساکن رہ گئی تھی۔ میں نے محتاط مگر ڈری ہوئی نظروں کو اٹھایا۔ What happened بھائی؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی؟ ان کی بے حد اور گہری سنجیدگی مجھے ہولانے کے لیے کافی تھی۔ مجھے لگا میرا خون خشک ہو چکا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ڈونٹ وری، میں بس تمہیں ایک بات سمجھا رہا تھا۔ اس کے باوجود کہ میں جانتا ہوں کہ میری گڑیا بہت سمجھدار ہے، مجھے تم پر فخر ہے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو ہنی۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ ہمارا یہ فخر، یہ پراؤڈ ہمیشہ قائم رکھیں گی۔ بڑے بھیا کی بات سن کر میرے دل جیسے حلق میں آ کر دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا کہ جیسے لازماً کچھ نہ کچھ بھنک بھیا کو پڑ چکی ہے۔ میرا رنگت ہمیں لمحہ بلمحہ پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ مجھ سے جواب میں ایک لفظ بھی بولا نہ گیا، بس بہت سارا رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ یہ کیفیت مجھ پر اگلے کئی گھنٹوں تک قائم رہی تھی۔ یہ چوتھی رات تھی جب میں بستر کے بجائے ایک بار پھر کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ میری آنکھیں اور میرا وجود جل رہا تھا۔ کچھ سوچ کر میں نے سیل فون اٹھایا اور ایک بار پھر ابو داؤد کا نمبر ٹرائی کیا۔ دوسری سے تیسری کوشش کے بعد ہمارا رابطہ بحال ہو چکا تھا۔ ہیلو؟ ابو داؤد کی بیزار اور بے انتہا بوجھل آواز میرے کانوں میں اتری تو میں کچھ اور بھی بے کل ہو اٹھی تھی۔ کہاں تھے آپ؟ کل سارا دن میں آپ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی ہوں۔ اور ریلی؟ لیکن یہ زحمت آپ نے کیوں کی؟ ان کا لہجہ بہت ہی تلخ تھا اور میں تو جیسے چکرا کر رہ گئی۔ ابو داؤد، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ 4 دنوں سے بستر پر سڑ رہا ہوں، بھوکا پیاسا۔ مجھے تو سینس نہیں اس حالت میں کسی سے کیسے بات کرتے ہیں۔ تم کیسے چھوڑ گئی تھی مجھے؟ ہاں، کیا تمہیں یاد نہیں؟ ایک دم جیسے وہ پھٹ پڑے تھے اور مجھے کچھ اور شدت سے رونا آنے لگا۔ I'm sorry، آپ مجھے بتا دیتے نا؟ بتا دیتا۔ مانگ کر حاصل کی جانے والی ہر شے سے نفرت ہے مجھے۔ ان کا لہجہ ابھی بھی ویسا ہی شدت بھرا تھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں دبانے لگی۔ ہم دونوں کے بیچ تکلیف دہ خاموشی سانس لیتی رہی اور پھر شاید انہیں اپنی لہجے کا احساس ہوا۔ I'm sorry حجاب، really very sorry۔ ایکچولی میں کافی ڈسٹرب تھا۔ It's okay۔ حجاب، میں کیا کروں؟ میں بہت تنہا ہوں، بہت اکیلا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، پلیز تم آ جاؤ۔ ان کے بکھرے ہوئے لہجے میں التجا دم توڑ رہی تھی۔ میں فوراً تڑپ اٹھی۔ نہیں، اس وقت میں کیسے آ سکتی ہوں ابو داؤد؟ آپ پلیز کسی ملازم کو بلائیں اپنے پاس۔ کچھ کھایا آپ نے؟ نہیں، مجھے بس تمہاری ضرورت ہے، کسی اور کی نہیں، اگر تم سمجھو تو۔ اچھا، میں کل آنے کی کوشش کروں گی۔ ابو داؤد پلیز ابھی کسی ملازم کو بلائیں اپنے پاس، بلکہ بہتر ہوگا کہ اپنے گاؤں سے آپا یا پھر اماں کو بلانے کا کہیں۔ چند مزید ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے فون رکھا تو ابو داؤد کا بجھا ہوا انداز میری بے بسی کو بڑھاوا دے چکا تھا۔ اگلے دن میں تیار ہو کر ناشتے کے ٹیبل پر آئی تو میں نہ صرف پریشان تھی بلکہ کافی سست بھی تھی۔ تبھی شاید فیضی بھیا کے علاوہ عیسیٰ بھائی اور ماما نے بھی میری طبیعت کا پوچھا اور میں نیند نہ آنے کا بہانہ کر کے بات کو ٹال گئی تھی، مگر اون بھیا کی خاموش جائزہ لیتی نظریں میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ میرے لیے ان کے سامنے بیٹھنا اور خود کو کمپوزڈ رکھنا کافی مشکل تھا۔ عیسیٰ بھائی اپنے کلینک پر جاتے ہوئے مجھے کالج ڈراپ کر گئے تھے اور آج میرا کالج جانے کا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ میں نے اچھی طرح سے اپنے چہرے کو ڈھانپا اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے روڈ سے آگے نکل گئی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان جب پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو خوف اور شرمندگی ایک ساتھ اس کے دامن گیر ہوتی ہے، مگر جب دوسری بار انسان وہی گناہ کرے تو پھر وہ احساس کمزور ہو جاتا ہے اور تیسری اور چوتھی مرتبہ کے بعد دل میں کوئی خلش نہیں رہتی۔ انسان جیسے گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ شیطان کا وعدہ ہے کہ وہ غلط رستوں کو اتنا اچھا کر کے ہمیں دکھائے گا کہ صرف
وہی ہمیں اچھے لگیں گے. باقی ہر احساس اپنا ہاتھ چھڑا لے جاتا ہے, اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. اپنے گھر والوں کی عزت, بھائیوں کا مان, خدا کے قوانین اور مذہب کی حدود میں سب کچھ پھلانگتی جا رہی تھی, ایک ذرا سی دنیاوی لذت کی خاطر. اس کے بعد میرے ساتھ جو بھی غلط ہوتا وہ میرا اپنا بھگتان ہونا تھا. میں ابو داؤد کے گھر پہنچی تو موسم ایک بار پھر پلٹا کھا چکا تھا. سرد ہوائیں, آسمان پر جھومتی کالی گھٹائیں مجھے ایک بیتی ہوئی تلخ یاد کا فسانہ سنا رہی تھی, مگر میرے قدم نہیں رکے. رکشہ ڈرائیور کو کرایہ ادا کرنے کے بعد میں چادر اور بیگ سنبھالتی نیچے اتر گئی. گیٹ پر الرٹ ملازم موجود تھا. میرے تعارف کرانے پر فوراً بولا, پی پی صاحبہ, ہم آپ کو جانتی, صاحب اپنے روم میں آپ کی منتظر ہے. میں نے سر کو ہلایا اور مضبوط قدموں سے چلتی ابو داؤد کے بیڈ روم میں آ گئی. اندر داخل ہونے سے پہلے میں نے خود کو کمپوز کیا اور پھر پہلے ہلکے سے دروازے کو نوک کیا اور پھر ناپ گھما کر دروازہ اوپن کرتی اندر داخل ہوگی. بیڈ روم ہلکی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. بڑے سے بیڈ پر ابو داؤد کا سراپا ٹیبل لیمپ کی روشنی میں دراز لمبا دکھائی دے رہا تھا. اس ٹھنڈ میں بھی وہ بنا شرٹ کے صرف جینز پہنے ہوئے تھے. میں جھجک کر وہیں تھم گئی, اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس درجہ بے تکلفانہ انداز میں میرے سامنے تھے. مجھے دیکھ کر وہ آہستگی سے اٹھ بیٹھے. آؤ حجاب, رک کیوں گی تم؟ مگر میں ایک قدم ہی بڑھا سکی. میں چاہتی تھی کہ وہ پہلے شرٹ پہن لے, مگر ابو داؤد کو شاید اس بات کا خیال نہیں آیا تھا. تم واقعی آ گئی ہو نا؟ آئی کانٹ بلیو اٹ. میں تمہیں چھو کر خود کو یقین دلا سکتا ہوں کیا؟ ان کا لہجہ نہایت شوخیت بھرا تھا. میں جو ان کی بیماری کا سن کر کچے دھاگوں سے بندی کھینچی آئی تھی, چونک کر انہیں دیکھنے لگی. ان کی نیم خوابناک آنکھیں تمام تر گہرا لیے مجھ پر ہی جمی تھی. میری پلکیں ایک دم بوجھل ہو کر جھک گئی. آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ بیمار ہیں. اچھا, اگر میں یہ نہ کہتا تو آپ کبھی بھی یہاں نہ آتی. ہاں, اور پھر وہ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ ان کے آ جانے سے جو آ جاتی ہے منہ پر رونق, اور وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے. کچھ ایسی ہی بات ہے محترمہ. ویسے مجھے چھو کر دیکھیں, بیمار تو میں ابھی تک ہوں. انہوں نے کسی قدر شوخی سے کہتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا, اور مجھے ان کی قربت سے بے تحاشا حیا آنے لگی. میں سخت پریشان ہو گئی تھی. تبھی میں بول پڑی, آپ شرٹ تو پہنے نا داؤد. میں کافی ڈسٹرب ہو رہی تھی. پہلے وہ چونکے اور پھر بے ساختہ ہنستے چلے گئے. عجیب لڑکی ہو یار تم. باقی لڑکیاں میری باڈی پر مرتی ہیں, بہانے سے مجھے چھوتی ہیں, اور ایک تم ہو کے. وہ افسوس بھرے انداز میں سر جھٹک رہے تھے. میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور کہا, مجھے ایسی لڑکیوں سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک دم مجھے غصہ بھی آ گیا تھا. لیکن یار تم تو میری ہونے والی بیوی ہو نا. ہونے والی ہو نا, ہوئی تو نہیں نا. آپ اس بات کو تو سمجھیں. میں سمجھ سکتا ہوں, مگر میں نے جو میڈیسن لی ہے نا وہ کافی ہائی پوٹینسی کی تھی. میرا دل گھبرا رہا تھا, تبھی میں نے شرٹ اتار دی. ابھی بھی دیکھو میرا دل اپنی رفتار سے کہیں تیزی سے دھڑک رہا ہے. انہوں نے اپنی بات ختم کر کے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پہ رکھا, اور مجھے جیسے 1000 وولٹیج کا کرنٹ لگا تھا. ان کی یہ حرکت مجھے غصے سے پاگل کر گئی تھی. ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر میں جلدی سے اٹھی, مگر میری یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی. ابو داؤد نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. اب کیا ہوا؟ کیا ہوا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو خود کچھ نہیں پتا ابو داؤد؟ مجھے یہ بے تکلفی, یہ بدتمیزی ہرگز پسند نہیں, سمجھے آپ؟ غصے سے میرا ٹمپریچر ایک دم بڑھ گیا تھا اور میں پھٹ پڑی تھی. ابو داؤد نے جواب میں مجھے سرد نگاہوں سے دیکھا اور پھر بولے, کون سی بدتمیزی کی ہے میں نے؟ ہاں, تم بدتمیزی کا مطلب ہی جانتی ہو حجاب؟ ان کا لہجہ بہت ہی گستاخ تھا, اور ان کی نظریں اتنے غصے بھری تھی کہ میں ایک دم حیرت اور صدمے سے گھنگ ہونے لگی. بدتمیزی 10 ترازی کو کہتے ہیں, جو میں نے ابھی تک تم سے نہیں کی. بدتمیزی کے اور بھی کئی مطلب ہیں حجاب, جو میں ابھی تم پر ظاہر کر سکتا ہوں. تم جیسی لڑکی پر جو اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر اپنے نفس کی خاطر یہاں آتی ہے. انہوں نے ہاتھ بڑھا کر میری چادر کھینچ ڈالی اور گول مول کر کے دور کونے میں پھینک دی. اگر مجھ پر کوئی تیزاب پھینک دیتا تو اتنی تکلیف نہ ہوتی. مجھے کوئی بھڑکتے ہوئی آگ میں پھینک دیتا تو شاید میں احتجاج نہ کرتی, مگر یہ داؤد کے الفاظ تھے. اتنی توہین, اتنی بے عزتی, اتنی بے مائگی. شاید میرے غلط راہ پر پڑے ہوئے قدموں کی سزا یہی ہونی چاہیے تھی. میں بری طرح کانپ رہی تھی اور میری چھلکتی آنکھوں میں ان کا سراپا دھندلا گیا تھا. مجھے لگا تھا کہ میری ٹانگیں میرے وجود کا پورا بوجھ نہیں
बर्दाश्त कर सकेंगी। एकदम मैं लड़खड़ा गई थी और इससे पहले कि मैं गिर जाती अबू दाऊद ने आगे बढ़कर मुझे थाम लिया। मेरे अंदर गुस्से और गजब की लहरें उभरी, मगर मेरी सारी सलाहियतें बेकार हो चुकी थी। मैंने दुख और गम से डूबती निगाहों के साथ उन्हें देखा और दुख से आंखें बंद कर ली। उन्होंने शायद कुछ कहा भी था, मगर मेरी जहनी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ समझ पाती। मैं अध खुली आंखों, बेजान होती टांगों के साथ बेबसी की शिद्दत समेत एकदम उनके बाजू में सिमटी खड़ी थी। तभी एक शोर सा बुलंद हुआ। मैंने अबू दाऊद को चौंकते हुए देखा। इसे छोड़ दो अबू दाऊद और खुद भी पीछे हट जाओ। मुझे जहन पर जोर डालना पड़ा और याद करना पड़ा कि यह आवाज किसकी थी। हो अच्छा हुआ कि तुम आ गए। देखो तुम्हारी सिस्टर की हालत ठीक नहीं, हालांकि ये मेरी अयादत को आई थी। अबू दाऊद का अंदाज ऐसा था जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मेरे होशो हवास सल्ब होने लगे और मैंने उनकी बाहों से निकलने की हल्की सी कोशिश की। मुझे शक था तुम पर, तुम इतने घटिया होगे मुझे हरगिज़ अंदाजा नहीं था। अगले लम्हे वो अबू दाऊद पर झपटे थे और मुझे जारहाना अंदाज में अपनी तरफ घसीट लिया था। मेरी पहले तो जो हालत थी सो थी, अब तो किसी मरे हुए बंदे की तरह मैं ढह सी गई थी। जिस ऑकवर्ड पोजीशन में देखा था भाई ने मुझे, उसके बाद शायद मैं मर के भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अबू दाऊद और भैया अब एक दूसरे के सामने आमने सामने थे और बिफरे हुए सांडों की तरह एक दूसरे पर हमला करने को तैयार थे, और मैं किसी सहमी हुई डरी हुई चिड़िया की तरह कोने में दुबक गई थी। मैं शूट कर दूंगा, हरामजादे, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी। मेरे घर की इज्जत की तरफ निगाह उठाने की जरूरत की कैसे तुमने? भैया ने कफ उड़ाते उसे ललकारा था। उनका चेहरा शिद्दत गजब से स्याह पड़ रहा था। फिर मेरे देखते ही देखते दोनों आपस में लड़ पड़े। मेरे जैसे गुमशुदा हवास बाहर उठे। मुझे लगा था कि अगर दोनों को रोका ना गया तो शायद वो दोनों एक दूसरे को मार मार कर खत्म कर देंगे। हट जाएं भैया, छोड़ दें प्लीज। मैं उठकर लड़खड़ाती हुई भैया की तरफ गई और उन्हें पकड़कर अलग करने की कोशिश की। उन्हें तो मैं बाज न रख सकी, अलबत्ता भैया के गुस्से को मजीद हवास जरूर दे दी थी। एक हाथ से दाऊद को पीछे पटकने के बाद उन्होंने दूसरे हाथ से घुमाकर मुझे थप्पड़ मारा था। दफा हो जाओ तुम अपनी शक्ल लेकर यहां से। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज ये 2 टके का इंसान हमें जलील कर रहा है। और भैया यकीनन अपने आप में नहीं थे। उनका यह थप्पड़ इतना जोरदार था कि मैं किसी बेजान चीज की तरह दीवार से जा टकराई। मेरे सर के पिछले हिस्से और नाक के साथ होंठों से भी खून एक साथ बह निकला था। अबू दाऊद, जो खुद भी भैया के गुस्से और मार्शल आर्ट के फन का निशाना बन रहे थे, मगर मुझे इस तरह गिरते देखकर एकदम मेरे पास आए। हिजाब, आर यू ओके? उन्होंने झुककर मुझे संभालना चाहा, मगर उससे पहले ऑन भैया ने किसी जिन की तरह उन्हें बालों से दबोचकर मुझसे दूर खींच लिया था। खबरदार, जो अपने नापाक हाथ मेरी बहन से को लगाए तो इससे दूर रहना समझे तुम। वो जोर से चिल्लाए थे और एक जोरदार घूंसा दाऊद को एक बार फिर से अपने चेहरे पर खाना पड़ा। एक लम्हे के अंदर अबू दाऊद का चेहरा लहू लुहान हो गया था। ये शोर और चीखों पुकार सुनकर मुलाजिम और वॉचमैन भी आगे थे और डरे हुए अपने मालिक को देख रहे थे। तभी वॉचमैन को होश आई और उसने ऑन भैया पर गन तान ली। जालिम की बच्ची, छोड़ दो हमारे साहब को, वरना अभी गोली चलाकर यही ढेर कर देगी तुमको। पठान वॉचमैन के इरादे काफी खतरनाक थे, मगर भैया को तो जैसे किसी बात की परवाह नहीं थी। उन्होंने एक जोरदार ठोकर अबू दाऊद को मारी और नफरत से अपने होंठ तोड़कर बोले, मैं लानत भेजता हूं तुम पर हमेशा के लिए। मेरा वो एतमाद जो मैंने तुम पर किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे हाथ की उंगली से एंगेजमेंट रिंग खींची और अबू दाऊद के मुंह पर मारते हुए मुझे अपने साथ घसीटते हुए बाहर निकलते चले गए। शायद ये किस्सा आज यहीं हमेशा के लिए खत्म हो गया था।